اور وہ جو خدا کے علاوہ کسی بزرگ، فقیر، پیر، شہید، ولی، نبی کے نام پر جانور نامزد کیا جاتا ہے، شاہ عبدالعزیز نے فتح العزیز میں، شیخ الہند نے فوائد میں، شیخ القرآن نے جواہر میں، اور ان سے بہت پہلے ابن عابدین نے فتاوی شام میں، ابن نجیم نے بحر میں، اس کے بھائی عمر ابن نجیم نے نہر میں، اور تمام معتبرات میں۔ تفسیر کی کتابوں دیکھو مفسرین کیا کر رہے ہیں۔ قال العلماء لو ذبح مسلم ذبیحۃ، اگر مسلمان نے کوئی جانور ذبح کیا، وقصد بها التقرب الى غیر اللہ، وقصد بها، اور ارادہ کیا اس ذبح سے راضی کرنا، کسی کی نزدیکی پانا اللہ کے علاوہ، پیر کا، فقیر کا، ولی کا، نبی کا، درگاہ کا، صار مرتدن، یہ ذبح کرنے والا اور یہ نظر ماننے والا مرتد ہو گیا۔ وَذَبِيحَتُهُ مَيْتَةٌ، اس کا جانور بھی مردار ہے۔ روح البیان جلد 1 صفحہ 277، تفسیر روح البیان جلد 1 صفحہ 277، تفسیر کبیر جلد 3 جز 5 اور 6 صفحہ 12۔ یہ میرا نسخہ 30 جلدوں والا ہے، آپ آیت کے ذیل میں نکالیں گے۔ تفسیر بحر محیط جلد 1 صفحہ 488، فتاوی شام جلد 2 صفحہ 128، تفسیر فتح القدیر جلد 1 صفحہ 170۔ ان تمام کتابوں میں اور ایسی سینکڑوں اور ہزاروں کتابوں میں یہ مسئلہ مصرح ہے کہ اولیاء کرام، بزرگان دین کی درگاہ و مزارات اور ان کی خوشی اور خوشنودی کے حصول کے لیے نظر و نیاز حرام قطعی ہے۔ اندیشہ ہے کہ نظر ماننے والا ایسا کافر مرتد ہو جائے اور اس کا ذبیحہ بھی مرتد کا ذبیحہ ہو۔ ہندوستان کے اکابر میں شاہ عبدالعزیز متفق ہے بین الدیوبندی والبریلوی، لیکن دیوبندی ان کے سچے متبع ہے اور بریلوی جھوٹے۔ بتاتا ہوں، شاہ عبدالعزیز نے اس آیت کی تفسیر کی، وہ شیخ الہند سے 100 سال پہلے ہے۔ شاہ اسماعیل کی شہادت کے 50 سال بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ مولانا شاہ عبدالعزیز فوت ہوئے ہیں 1239 میں، شیخ الہند فوت ہوئے 1339، 100 سال کی مسافت ہے۔ دہلی کے اکابر علماء و محدثین میں سے احمد رضا نے بھی لکھا، ہم شاہ عبدالعزیز کو مانتے، لیکن اس آیت کی تفسیر شاہ عبدالعزیز فتح العزیز فارسی اردو موجود ہے، صاف لکھا ہے کہ قبروں کی نیاز، درگاہوں کی نیاز سب حرام ناجائز، اور نیاز ماننے والے گناہ کبیرہ اور کفر کے مرتکب ہیں۔ لیکن ان کی نسل کا ایک بزرگ گزرا ہے، اور وہ ہے پیر میر علی شاہ گولڑوی۔ وہ بہت سارے مسائل میں معتدل ہیں، نور و بشر میں وہ بشریت کے قائل ہیں، علم غیب میں بھی دیوبند کے موقف کی تائید کی۔ یہ مولانا احمد علی محدث، جنہوں نے بخاری کا حاشیہ لکھا اور جن کے خاص شاگرد مولانا قاسم نانوتوی ہے، ان کے بھی شاگرد، لیکن ان کے حالات میں لکھا ہے کہ مولانا احمد علی نے 2 دفعہ ان کو درس سے نکالا ہے، تیسری دفعہ دوبارہ گئے اور ان کو بتایا بغیر شریک ہوئے، کیونکہ درس اس زمانے مولانا احمد علی کا ہوتا تھا حدیث، اور کہیں کوئی بخاری نہیں پڑھتا۔ کیوں نکالتے تھے آپ خود سمجھ لیں۔ ایک طالب کو ہم کہتے ہیں کہ آپ معاف کریں، ہمیں خدا کے لیے آنا ہے،
پیر صاحب کو اپنے استاذ نے معافی مانگی کہ نکلو یہاں سے. پیر صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کتاب کا نام ہے الکلمۃ العلیاء فی تفسیر ما احل بہ لغیر اللہ. الکلمۃ العلیاء فی تفسیر ما احل بہ لغیر اللہ. اور اس کتاب میں پیر میر علی شاہ گولڈوی نے شاہ عبدالعزیز کا رد کیا ہے, لیکن شاہ عبدالعزیز کا نام نہیں لے سکتے تھے, ان کا نام عبدالحلیم دہلوی لکھا ہے. شاہ عبدالعزیز کا نام لے تو دنیا ٹوٹ پڑ خبردار, شاہ عبدالعزیز کوئی رد کر سکتا ہے؟ انور شاہ صاحب سے کوئی کہتے کہ آپ شاہ صاحب سے اچھے عالم ہیں, ان سے کہتے بس آرام سے بیٹھو, شاہ صاحب بڑے آدمی, وہ شاہ عبدالعزیز سبحان اللہ. ان کا تاریخی نام ہے عبدالحلیم, شاہ ولی اللہ کا نام ہے عبدالحکیم, ان کے والد کا نام ہے عبدالرحیم. تو جب رد کرنے لگے تو لکھتے ہیں میں نے عبدالحلیم دہلوی کی تفسیر دیکھی اور انہوں نے ما احل بہ لغیر اللہ کی جو تفسیر کی ہے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. آپ کو اتفاق اس لیے نہیں کہ آپ قبروں کے حلوے مانڈے کے قائل ہیں. پیر کس بات کا ہو جو بدعت نہ کرے. مولانا مصباح اللہ شاہ سے زمانہ استاد ہوئی کہ پیر ٹول نسروئی ہو کناٹی دے پیتلوی ضرور ببکہ اینگ بینگ ہوئی. پیر اچھر مکمل موحد نشی جوڑے دے دکان ببنش اینگ بینگ ببکہ خمخارا دی. انما حرم علیکم المیتتا, بے شک حرام کیا اللہ نے تم پر مردار حقیقی و حکمی, والدم و خون ولحم الخنزیر, اور گوشت خنزیر کا, وما احل بہ لغیر اللہ, اور وہ جو نامزد کیا گیا اللہ کے علاوہ کسی بزرگ پیر فقیر زندے مردے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, پس جو مجبور ہوا غیر باغ نہ تو لذت ڈھونڈتا ہے, ولا عاد نہ ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے. ایک ایسا آدمی ہے غریب پریشان ہے, کوئی چیز ہے ہی نہیں, اللہ اللہ سوائے اس مردار چیز کے. ہمارے ایک ساتھی تھا, وہ بریلویوں کا امام تھا, قریب میں درگاہ تھی, وہاں سے نیاز آتی تھی, تو ہم نے کہا, کہنے لگا میں حالت اضطرار میں ہوں, کہ مجھے دیوبندی امام نہیں بناتے, ویسے مستر ہے خدا ہوئی مستر پڑیش. فمن اضطر, جو مجبور کیا گیا غیر باغ, نہ تو متلاشی لذت ہے, ولا عاد نہ ضرورت سے زیادہ کھائے گا. یہ ہمارا ترجمہ ہے حنفی موقف کا, حنفی موقف کا. اور امام شافعی کے مسلک کے مطابق ترجمہ ہے غیر باغ, نہ تو باغی ہو, ولا عاد, اور نہ حد شرعی سے تجاوز کرے, یا یہ کہ بار بار کھانے والا ہو, کیونکہ امام شافعی کے نزدیک سفر معصیت مبیح رخصت نہیں ہے, سفر معصیت مبیح رخصت نہیں ہے. والمسألۃ طویلۃ الذیل فی کتب الفقہ ومعادنہ, فلا اثم علیہ, کوئی گناہ نہیں اس پر. اللہ اللہ, ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا. سن لو, یہ چیزیں بددستور حرام ہے, لیکن اس شخص کو گناہ نہیں ہوگا جو مضطر ہے, پریشان ہے, جان جا رہی ہے. علماء نے استدلال کیا ہے کہ سخت قسم کی ضرورت کی دوائیوں میں, انجیکشنوں میں بعض چیزیں خلاف شرع استعمال ہوتی ہے. مضطر کے لیے جب ڈاکٹر اور مفتی حکم کر لے کہ اس کی جان بچانے کے لیے ضروری ہے, استعمال جائز ہے.